افغانستان سرحد پار دہشت گردی ختم کرے، دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی، افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا۔ کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی کوئی اجازت نہیں دی، ہم امن چاہتے ہیں، بہتر ہے افغان طالبان پرامن مذاکرات سے مسئلہ حل کریں ورنہ ہم دوسرے طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا پاکستان میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی میں افغان فوج کے سپاہی بھی ملوث ہیں، 3-4 ماہ کی جھڑپوں میں 112 خارجیوں سمیت افغان فوج کے 206 سپاہی بھی مارے گئے، رواں سال 1667 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، اگر دوبارہ حملہ کیا تو پہلے سے زیادہ شدید جواب ملے گا۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، سیاست سے دور رکھا جائے، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی خبریں تخلیقاتی ہیں، اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو حکومت کا دائرہ اختیار ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا نارکو اکنامی سے تعلق ہے، کے پی میں 12,000 ایکڑ پر پوست کاشت کی گئی، مقامی سیاستدان اور لوگ بھی پوست کی کاشت میں ملوث ہیں، 13 میں آپریشن کی وجہ سے افیون کی فصل تباہ کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 3 خارجی ہلاک، شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پار کرنے کی کوشش ناکام، آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی میں 2 بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج مارے گئے، ہلاک قاسم افغان بارڈر پولیس کا اہلکار تھا، ٹانک میں آپریشن کے دوران ایک اور خارجی مارا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وفاق کی 27ویں ترمیم کی تیاری، اسلام آباد سیاسی اور آئینی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، وزیر اعظم نے پارٹی قائد نواز شریف سے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی، آئینی ترمیم پر اتفاقی رائے پیدا کرنے کے لیے قومی قیادت سے رابطے اور ملاقاتوں کا آغاز، ذرائع کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کے بعض حساس اختیارات میں رد و بدل کی شقوں کو بھی شامل کرنے کا امکان، نئی ترمیم میں وفاق صوبوں میں این ایف سی اور دیگر طے شدہ اختیارات میں بھی تبدیلی کا امکان، 27ویں ترمیم پر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست، بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں کہا وزیر اعظم کی سربراہی میں نون لیگ کے وفد نے صدر اور مجھ سے ملاقات کی، 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی گئی، ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس اور ججز کے تبادلے شامل ہیں، این ایف سی میں صوبائی حصے کا تحفظ ختم کرنا بھی ترمیم میں شامل ہے، تجاویز میں آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی، وفاق میں واپسی کی ترمیم بھی شامل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے لکھا صدر کی قطر سے واپسی پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو ہوگا، جس میں پارٹی پالیسی طے کی جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، 27ویں ترمیم کے حوالے سے سیاسی مشاورت بہت ضروری ہے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو، کہا کسی کے عہدے میں ترمیم سے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، مستقبل میں آئین کے حوالے سے عدالتیں قائم ہو سکتی ہیں۔ بلاول بھٹو عوامی رد عمل جاننے کے لیے 27ویں ترمیم کی خبر سامنے لائے، لیکن عوامی رد عمل جو بھی ہو پی پی وہی کرے گی جو انہیں حکم ملے گا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں 27ویں ترمیم میں صدارتی اختیارات اور این ایف سی کو چھیڑا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کو ٹرافی سمجھتی رہی، دیکھنا چاہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم پر کیا پوزیشن لیتی ہے۔ استنبول میں عرب اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا خطے کے مستقل امن کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست ناگزیر ہے، 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو، آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا تھا کہ غزہ میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی کے لیے متفقہ فریم ورک تیار کر رہے ہیں، فریم ورک مکمل ہونے کے بعد ہی افواج کی تعیناتی پر فیصلہ کیا جائے گا۔
حماس کی جانب سے حوالے کی گئی تینوں لاشیں اسرائیلی فوجیوں کی نکلیں، اسرائیلی حکام کی تصدیق، امریکی نژاد کیپٹن کی واقعات بھی شامل، باقی 8 یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ معاہدے کے تحت اسرائیل نے بھی 45 فلسطینی قیدیوں کی باقیات غزہ میں حکام کے حوالے کر دیں۔ بیشتر پر شدید تشدد کے نشانات، اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی 145 خلاف ورزیاں، غزہ میں حملے اور فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، صہیونی آبادکاروں نے بھی مغربی کنارے میں 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی حمایت ترک کرنے تک امریکہ سے مذاکرات ممکن نہیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے صاف صاف کہہ دیا، بولے امریکہ خطے میں مداخلت اور اڈے ختم کرے تو تعاون کا سوچیں گے۔ امریکہ سے ایران کے اختلافات سیاسی نہیں، نظریاتی اور اصولی ہیں۔ تکبر پسند فطرت فرمانبرداری کے سوا کچھ قبول نہیں کرتی۔ امریکہ وسائل اور قدرتی ذخائر پر قبضہ کر کے اقوام کی تقدیر کا مالک بننے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ پاکستان، چین اور روس اور شمالی کوریا خفیہ ایٹمی تجربات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا، پینٹاگون کو فوری طور پر ایٹمی تجربات دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت دی۔ ہم سب کچھ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اگر دوسرے ممالک تجربات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنے ہوں گے، تجربات کریں گے، دھماکے نہیں۔ اس وقت الحمدللہ جو اس وقت اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ اس کانفرنس آف فیکٹرز کہ معاشی استحکام اینڈ دا جیو پولیٹیکل ٹیلمنٹ۔ حکومت معیشت میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدہ بھی معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا۔ ہمارا ہدف پائیدار معاشی استحکام یقینی بنانا ہے۔ پینشن اصلاحات، رائٹ سائزنگ بھی بنیادی اصلاحات کا حصہ ہیں۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا، ٹیکس وصولی کے لیے FBR کو حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ایک سال میں ٹیکس ٹو GDP میں 1.5% اضافہ۔ امید ہے گرین لائن فیز 2 پر کام جلد شروع ہوگا، وزیر اعلیٰ سندھ نے تعاون کا یقین دلایا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے کہا، کراچی گرین لائن منصوبے کا فیز 2 5.5 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جو 29 ارب روپے کے فیز 1 منصوبے میں اضافہ کرے گا۔ وفاقی حکومت نے ہمیشہ کراچی کو ترجیح دی ہے اور اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ لاہور فضائی آلودگی اور اسموگ کی لپیٹ میں، لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور قصور میں فضائی معیار کی شرح 500 تک پہنچ گئی۔ فضا انتہائی مضر صحت قرار۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، حکومت کی مربوط پالیسی اور روزانہ مانیٹرنگ سے آلودگی میں کمی آ رہی ہے۔ لاہور سمیت تمام اضلاع میں اسموگ کے خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رکھی جائیں گی۔ کراچی میں ای چالان نظام کا نفاذ، ٹریفک پولیس کی کارروائیاں 24 گھنٹے کے دوران مزید 2790 شہریوں کے چالان، سب سے زیادہ 1607 چالان سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر کیے گئے۔ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ پر 59، بغیر ہیلمٹ پر 743 چالانز کیے گئے۔ لال سگنل جمپ کرنے پر 150، موبائل فون استعمال کرنے پر 73 چالان ہوئے۔ محکمہ صحت سندھ کی چوری پکڑی گئی، کراچی میں ڈینگی کیسز چھپانے کی کوشش ناکام۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ روز کراچی بھر سے ڈینگی کے صرف 16 نئے مریض داخل ہوئے، جبکہ شہر کے 2 بڑے سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ روز 34 مریض داخل ہوئے۔ سول اسپتال میں 22، جنا اسپتال میں 12 نئے مریض داخل ہوئے۔ AMS سول اسپتال کے مطابق گزشتہ روز 219 افراد کے ڈینگی ٹیسٹ کیے، جن میں سے 39 افراد میں ڈینگی مثبت آیا۔ کراچی میرا شہر ہے اور اسی نے مجھے پہچان دی، اداکارہ صبا قمر کے کراچی سے متعلق بیان پر اداکار فیصل قریشی کا رد عمل، کہا بہت سے لوگ شہر کی ناقص صورتحال کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ کراچی کی حالت واقعی افسوسناک ہے، جو پنجاب یا دیگر علاقوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سینئر اداکار مصطفیٰ قریشی نے کہا کہ کراچی بانی پاکستان محمد علی جناح کا شہر ہے، اس لیے اس کی ایک الگ پہچان اور اہمیت ہے۔ کراچی میں 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا آغاز، سعودی وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاک بحریہ کا بحری وسائل کے حوالے سے آگاہی بڑھانے کا یہ اقدام قابل تحسین ہے۔ نمائش میں 44 ملکوں کے وفود اور 178 بین الاقوامی اور ملکی ادارے شریک ہیں۔
مغربی سوڈان کے علاقے دارفور میں صورتحال بدترین شکل اختیار کر گئی۔ الفاشر اور اطراف کے علاقوں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ عرب امارات کی سرپرستی میں فعال ملیشیا RSF کی نئی پیش قدمی کی تیاری، ہزاروں افراد کو یرغمال بنا لیا۔ نقل مکانی کے تمام ذرائع ضبط۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اگر RSF کی کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں تو دارفور اور آس پاس کے علاقوں میں انسانی بحران سنگین ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز۔ اقبال اسٹیڈیم میں پاکستان ٹیم کا ٹریننگ سیشن۔ قومی ٹیم نے 2 گھنٹے تک ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کوچز کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بولنگ پر فوکس کیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے آج ہوگا۔